پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی برج قوس، اور جو ہے جن لوگوں کو انفارچونیٹلی کسی کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں فے اور انگلش میں ایف سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو یہ والا ستارہ اور اس کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے وہ میرے سیجیٹیرینس کو بالکل سپورٹ کرے گی۔ شروع کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 9 نومبر سے ہم شروع کریں گے، 17 نومبر پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ اچھا جی، 9 اور 10 ویسے تو یہ تھوڑی اسکیری ڈیٹس ہوتی، میں ڈرتی کہ میرے سیجیٹیرینس کا کوئی لاس نہ ہو جائے، لیکن یہاں ایک بڑا ہی مبارک ستارہ بیٹھا ہوا ہے۔ 10 جون کو یہاں یہ آ گیا تھا اسی سال، جس کی بنا پہ میں آپ کو کہتی تھی ریکوریز کرا سکتا ہے، کوئی وراثتی مسئلے سے پیسہ آنا ہے، منوسلوا کی طرح کسی کی لاٹری لگ سکتی ہے، کوئی راستہ بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے آسان یہ ستارہ کرا کے جا سکتا ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے رستوں کو آسان فرمائے، اللہ آپ کے رستوں کو یہاں پہ مشکل نہ آئے۔ تو جی جو ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، جو ہے تو 9 اور 10 جو ہے وہ پھر پرابلمٹک نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ 11 نومبر سے 17 نومبر تک کی آپ کی جرنی بھی سیف ہے۔ کہیں ٹریول کرنا ہے، اوورسیز آپ سیف ہے، کوئی پیپر ورک سبمٹ کرانا ہے یا رپورٹ آنی آپ سیف ہیں، کوئی بزنس کی کوئی اسٹریٹجی کسی نئی چیز پہ عمل پیرا ہونا ہے آپ سیف ہیں، کسی دوست کی مدد چاہیے، وہاں پہ ایک ستارہ 14 اکتوبر سے ہی پازیٹیو ہوا ہوا ہے، جو کہ میرے سیجیٹیرینس کی ڈیزائرز کو بھی پورا کرا رہا ہے اور میرے سیجیٹیرینس کو دوستوں کی طرف سے بھی مایوسی نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ والا ہفتہ بھی 17 تک سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد جی 24 اکتوبر سے سیجیٹیرینس کے پاس ایک ایسے ستارے نے جگہ بدلی، حالانکہ سیجیٹیرینس اندر سے انتہائی غمزدہ سول ہوتی ہے، ان کو خوش کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے۔ تو یہ ستارہ جو 24 اکتوبر کو آیا ہے یہ خاصا اس وقت آپ کو پازیٹیو کر رہا ہے، آپ کو مایوسی آپ کے اندر نہیں آنے دے گا، ڈس ہارٹ آپ کو نہیں ہونے دے گا، اور اللہ کرے کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں جیسے اس وقت اس ستارے کی روشنی سے آپ کے اندر ایک پازیٹیوٹی، خوش گمانی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں جی، ذاتی زندگی میں جو رونق ستارے لگا رہے ہیں، ایک آیا تھا 30 اکتوبر، دوسرا آیا 5 نومبر، دونوں ہی پازیٹیو تھے، جو کہ آپ کی ازدواجی زندگی کو بھی جنہوں نے بہتر بنانا تھا، جنہوں نے آپ کی کاروباری، آپ کی سوشل لائف، کاروباری آپ کے بزنس اگر الائز ہیں ان کو بھی بہتر کرنا تھا۔ لیکن یہ ستارہ جو ہے کچھ دنوں سے الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اسی ہفتے 9 تاریخ سے ٹل کرے گا، یہ آپ کے لیے سیدھا ہو جائے گا جا کے 19 نومبر کو۔ تو یہ کچھ جو دن ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ، چاہے وہ بزنس پارٹنر ہے سیجیٹیرینس یا وہ کاروباری پارٹنر ہے، کوئی بحث مباحثہ نہ کیجیے گا، چھوڑ دیجیے گا، چاہے آپ حق پہ بھی ہوں، کیونکہ اس وقت یہ ستارہ آپ دونوں کے درمیان میں ایزیلی مس کمیونیکیشن کرا سکتا ہے۔ تو یہ مس کمیونیکیشن کرا سکتا ہے سوشل ریلیشنز، ازدواجی زندگی یا کاروباری ریلیشنز کے اندر، تو یہ اپنے محتاط رہنا ہے۔ اب ہم آپ کے وارننگ زون جو ہیں وہ سیجیٹیرینس، ایک تو جو میرے سیجیٹیرینس ذاتی کاروبار میں بہت محتاط رہ کے چلیے گا، ڈس اپوائنٹمنٹ اپنے اندر نہیں آنے دینی، فائٹ کرنا ہے جیسے بھی حالات ہیں۔ دوسرا، ہوم لینڈ یا گھر والوں سے ریلیٹڈ تعلقات، معاملات، آپ کو پتہ ہے کہ 12 جنوری سے تو ایک ستارہ چھوٹی چھوٹی ٹک ٹک میں تھا، ایک جو یہاں قدم رکھتا ہے جو ہے 2 سپٹمبر سے، یہ ذرا شدت بڑھا سکتا تھا معاملات کی جو ہے،
تو اللہ نہ کرے کہ اس کو موقع ملے اور یہ اس میں شدت بڑھائے اور میرے سیجیٹیرینس کے گھر کا ماحول یا اللہ نہ کرے اپنے رشتوں سے ریلیٹڈ ان کو کوئی تکلیف پہنچے یا ان کے ساتھ تعلقات میں کوئی خرابی نہ آ جائے. تو ان سارے ایشوز کو لے کے سیجیٹیرینس آپ نے بہت زیادہ سیف. سیجیٹیرینز آپ لوگوں کے لیے ہفتہ کیا معاملات لے کر آئے گا. 10 نومبر سے 16 نومبر کی ہم بات کر رہے ہیں. اس ہفتے میں ایک تو جی مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، پھر ساتھ جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، سن کی ٹرانزٹ ہے. یہ سب چینجز کوائٹ امپیکٹفل. سن کی ٹرانزٹ کے جو امپیکٹس آئیں گے وہ اگلے ہفتے میں آئیں گے، جو کہ پھر آپ کے 12ویں گھر میں چلا جائے گا. ابھی جو ہے نا اس کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ آپ کو فائدے بھی مل سکتے ہیں. نیم، فیم، اسٹیٹس یا جو بھی ڈیزائرز ہوتی ہیں نا، اگر آپ اس کو پوری توجہ کے ساتھ حاصل کرنا چاہیں تو یس، یہاں پہ آپ کو بالکل ملیں گی. لیکن جو لوگ آپ کے اگینسٹ ہیں یا لیٹیگیشن میں آپ ہیں، یعنی کہ کوئی عدالتی کارروائی چل رہی ہے، وہاں پہ آپ کو خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگ آپ سے خواہ دشمن جو ہوگا نا وہ آپ سے یہاں پہ بہت برے طریقے سے ٹکرا جائے گا. کئی دفعہ نا لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، مگر آپ کو کافی فرق پڑ سکتا ہے. کسی قسم کی کوئی خدا نخواستہ اینی تھنگ جس کو ہم لیگل کارروائی کہتے ہیں، وہ چیز بھی اس وقت آپ کو تنگ کر سکتی ہے. جو بھی اگر آپ کسی ایسے مدعے میں ہیں، کسی ایسی چیز میں ہیں، انڈلج ہوئے میں ہیں، تو جو بھی لکھیں، جو بھی بولیں، کہیں پہ سائن کریں، کچھ بھی کریں، سوچ سمجھ کے کیجیے گا. خواہ بھی لوگوں کے ساتھ اس وقت انٹریکشن آپ کو تھوڑا سا ٹربل دے سکتا ہے. کیئرفل رہیے گا. ماضی سے ریلیٹڈ کوئی بھی شخص اس وقت آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے. ریلیشن شپ وائز یس، ایک اچھا ٹائم ہے، بہتری کا ٹائم ہے، بٹ یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ٹربل ہو سکتی ہے کہ وہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، کس رستے میں جانا ہے، کس اینگل میں جانا ہے، کس سے بات کرنی چاہیے. ملٹیپل لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بٹ دھیان سے. ناؤ لیٹس سی آپ لوگوں کے لیے آپ کے کارڈز کیا کہتے ہیں. جس بھی شخص کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، جس بھی سچویشن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، کارڈز کی انرجیز بالکل اس سے ریزونیٹ کرتی ہے. لیٹس سی کارڈز آپ کے بارے میں کیا دیتے ہیں میسج. ڈیلی بیسس پہ کوئی چینج ہے جس میں آپ کی زندگی سے بڑے لوگ بھی جا رہے ہیں، فرینڈ لیس ہو رہے ہیں آپ، بہت دوستیاں ختم ہوئی ہیں. الوژن سے مت رہیے گا، اپنے اوپر کوئی ریمیڈی وغیرہ ضرور کروائیے گا، بیکاز دیر از سم نیگیٹیوٹی. کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے اوپر، اب میں کیا کہوں، نیگیٹیو وائبس ہیں، نیگیٹیوٹی ہے، کوئی ٹونا ٹانا ہے. دیر از سم تھنگ جو کہ آپ کا مینٹل پیس چھین رہی ہے، جس چیز کی وجہ سے آپ مینٹلی فرسٹریٹڈ ہیں. اور بہت سے لوگ آپ کو یہ بھی کہہ دیں گے کہ مے بی یو آر ناٹ مینٹلی فائن، جو کہ غلط بات ہوگی. یو آر مینٹلی فائن بٹ اٹ از سم تھنگ جو کہ آپ کے اوپر امپوز ہو رہی ہے. یو نیڈ سم گائیڈنس. آپ کو کسی گائیڈنس کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کوئی بھی ہے نا، دس از دا سیکنڈ ٹائم کہ جو کوئی بھی ہے وہ انتہائی اس کے اندر نا مورل ویلیوز کوئی نہیں ہے، اور اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ جب کوئی معاملہ کیا کہتے ہیں کمپلیٹ ہونے پہ آ رہا ہے آپ کا، بلکہ معاملات کچھ کمپلیٹ ہونے پہ آئیں گے. آپ کو فائنلی کسی چیز کی سمجھ آئے گی. اٹ کوڈ بی یو، اٹ کوڈ بی یور کڈس. بچوں کے ساتھ بھی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی گڑبڑ میں جا رہی ہیں. اپنے معاملات کو یا اپنے لوگوں کو تھوڑا سا چینج کیجیے، کچھ معاملات کی طرف توجہ دیجیے. آپ کا کوئی ٹریول بھی یہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہے، بٹ کوئی آپ کے ساتھ سخت کمپٹیشن میں ہے. کسی کو آپ سے کیا ہے، جیتنا ہے ہر حال میں. اینڈ فرینکلی سم ٹائمز یہ وائس ورثہ بھی ہوتا ہے. آپ پیسوں کے لیے یا آپ کی زندگی میں کوئی پیسوں کے لیے کوئی ریلیشن شپ ایسا ہے جو کہ اپنی طرف سے آپ کو بہت کیئر دکھا رہا ہے، بٹ اصل میں مقصد کچھ اور ہے. اپنے آپ کو عبادت میں رکھیے، اللہ کے قریب رکھیے، اپنے آپ کو عبادت میں رکھیے، کیونکہ یہ چیز آپ کو کیا کرے گی، آپ کو انرجی دے گی، نیگیٹیوٹی کو دور کرے گی. اور کوئی بہت سوچ سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ
को बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी एनर्जी को तोड़ रहा है। बी केयरफुल। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। जो भी आपके ड्रीम्स हैं ना, उनको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए प्रैक्टिकली भी कुछ करना है। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहता है। आपकी ज़िंदगी में जो कोई भी है, अच्छा जी 2 कार्ड्स आए हैं। आपकी ज़िंदगी में जो कोई भी है, एक तो ये है कि उसके साथ अपना जो आप अपना रिलेशनशिप उसके साथ बेहतर कीजिए और अपने सेल्फ इमेज को, यानी कि अपने जो ज़ख़म है ना, वो किसी को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यू माइट बी डेटिंग समवन, यू माइट बी मीटिंग समवन, और कुछ आपके ऐसे प्लान्स इस वक्त बन सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, कोई आप क्या है, हैप्पी हैं, खुश हैं, कोई नया घर, कोई नई जगह, कोई एम्प्लॉयमेंट की जगह भी हो सकती। हमारे सेक्रेटेरियस दोस्तों के लिए जो ये रेट्रोग्रेड पीरियड है, या ये जो 9th हमारा ये हफ्ता 9 से 15 तक का है, ये सब प्लैनेट जितने भी ज़ोडिएक साइंस हैं उनमें आपको सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हो रहा है। इसकी पहली बात तो ये कि ये हफ्ता आपके लिए मोस्ट इम्पैक्टफुल है। फर्स्ट कि आपका जो मरकरी है वो रेट्रोग्रेड हो गया 9th को आपके अपने घर में। मार्स पहले ही आपके घर में, उसने आपको रेस्टलेस करके रखा। अब 11 तारीख को आपका अपना रूलर जो है वो आपके 8th हाउस में जो कैंसर में रेट्रोग्रेड हो गया, और फिर आपके 4th हाउस में नेपच्यून और बहुत सारे सैटर्न रेट्रोग्रेड है। सो ये जितना भी कियोटिक रेट्रोग्रेड पीरियड है, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्गली इफ़ेक्ट कर रहा है। कुदरत की कोई चीज़ बुरी नहीं होती है। कुदरत जो है इसके अपने ही तरीके हैं ऑपरेट करने के। आपके लिए ये जो टाइम है, इस टाइम में अपॉर्चुनिटी आपको कुदरत की तरफ से मिल रही है कि आप सोचें, आप रिफ़्लेक्ट करें, क्योंकि हमारे जो सेक्रेटेरियस दोस्त हैं उन्हें सबसे ज़्यादा एक चीज़ सीखने की ज़रूरत होती है, वो सेल्फ़ हैंडलिंग है, सेल्फ़ मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा यू नो आप को ये नहीं समझ आती कि मुझे किस तरह से फ़िलहाल अपने एंगर को कंट्रोल करना। ये एक वो चीज़ है जो हमारे सेक्रेटेरियस दोस्त चाह कर भी नहीं सीख पा रहे। और अब जब कि आपका अपना जो रूलर भी रेट्रोग्रेड, आपके अपने घर में मार्स भी रेट्रोग्रेड, और 12 तारीख को गालबन मरकरी ने कैंसर से मरकरी ने मार्स से, मरीख से कंजंक्ट करना है आपके अपने घर में 12 को। 11, 12, 13 ये 3 दिन जब ये मरकरी और मार्स बिल्कुल क्लोज होंगे, कंजंक्ट होंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने अपने आप को सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना है। कोशिश करें कि एहतियात करें, हर चीज़ में एहतियात करें, बाहर जाने में, खाने में, पीने में, किससे मिलना है, क्या डिसीजन लेना, जो भी आपकी ज़िंदगी के जितने भी महाज हैं, हर महाज में एहतियात बरतिए और अपने आप को अपने अंडर कंट्रोल रखिए, और अपनी ज़ात को जिसे कहते हैं ना, अपनी ज़ात को अपने एंगर या अपनी जज्बात के बहाव में नहीं बहना, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना। और एनर्जी जो है ना बहुत हाई है, प्लानिटरी एनर्जी आपके लिए बहुत हाई है, और यही वजह है आपका ख़ुद को रेस्टलेस फील करना, या ख़ुद को जैसे होता है ना आप अपने आप को रेस्टलेस फील करते हैं, अपने अंदर बेचैनी महसूस करते हैं, आपको लगता है मुझे ये भी चेंज करना है, मुझे ये भी चेंज करना है, मुझे ये भी ठीक करना है। इस तरह की जो कहानी है ना वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। और आपकी जो रिलेशनशिप हिस्ट्री है ना, जो भी आपकी रिलेशनशिप हिस्ट्री रही है, वो उसका पुराना पैटर्न दोबारा से बनता दिखाई देता है। जो भी आपके रिलेशनशिप का पैटर्न था वो दोबारा वही कुछ आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में होता नज़र आता। सो डेयर टू चेंज,
کوشش کریں کہ اس ہفتے آپ چوز ٹو بی ڈفرینٹ، اور اب کوشش کریں کہ آپ کے ریلیشن شپ میں جو ہمیشہ سے جیسے ہوتا آیا ہے اس ہفتے آپ اس کو اس طرح ہونے نہ دیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ جو ابھی میں کہہ رہی تھی کہ آپ کی انرجی لیول جو بہت ہائی ہے، پلانٹری انرجیز بہت ہائی ہیں، اس لیے آپ ریسٹلیس اور بے چینی محسوس کر رہے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو اتنی ہائی انرجی ہے اس کو آپ کنورٹ کر لیں ان سم تھنگ میننگ فل. اس انرجی کو اپنے بامانی کر لیں. اور جیسے آپ زیادہ سوچ لیں، زیادہ اپنی انرجی کو یوز کر لیں، آپ کی انرجی آپ کو نہ کنزیوم کر لے بلکہ آپ اس انرجی کو کنزیوم کر کے کوئی بہتر کام کر سکے. اور ایک چیز فوری فیصلے کرنے پہ تھوڑا سا گریز کیجیے. فوراً ڈیسیشن، جو تلوار اٹھائی اور بس لڑکے ساروں کے ساتھ ایک طرف ہو گئے، نو، اس کو اوائڈ کیجیے. اسپونٹینیس نہیں ہونا، امپلسو نہیں ہونا. میڈیٹیٹ کریں، گانے سنیں، سلو جو بھی گانے یا صوفی میوزک یا جو بھی ریلیجن ہوتا ہے، وہ جو چیزیں آپ سننا چاہتے ہیں یا پسند کرتے ہیں، گو فار دیٹ اینڈ ریلیکس یور سیلف. بیکاز آپ کی یہ جو ہائی انرجی ہے، آپ کا جو یہ غصہ ہے، یہاں پر آپ کی مینیفیسٹیشنس بھی بہت فاسٹ ہیں. آپ بہت کچھ مینیفیسٹ کر سکتے. تو یہ نہ ہو کہ آپ کے اندر کی جو نگیٹیوٹی ہے وہی مینیفیسٹ ہونے لگ جائے. تو مینیفیسٹیشنس بھی جو ہیں ان کا بھی تھوڑا دھیان رکھنا ہے آپ کو. اس ہفتے کی جو آپ کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے آپ کے لیے ہیپینس، خوشی as your positive energy. Universe is connected with you to give you happiness. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ بہت سارے ڈھونگی بھیس بدل کر جو کچھ کے کچھ ہوتے ہیں وہ لوگ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے. نوسر بازوں سے محتاط رہیے. لو وائب میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یو مائٹ میٹ دا مین اور دا پرسن اور دا وومن آف یور ڈریمس. اور یو مائٹ، اٹس اے ہیپی ویک. چونکہ آپ کی پازیٹیو انرجی بھی ہیپینس ہے تو لو بھی جو ہے وہ آپ کے لیے ہیپینس لے کر آ رہا ہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 44. 44 بڑا زبردست نمبر ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ چیزوں کو اوپر نیچے ہلاتا ہے بہت سارا. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی اسٹون ہے یہ بن رہا ہے ٹائیگر آئی. براؤن اور گولڈن ٹائیگر آئی، وہ آپ کا لاکی اسٹون بن رہا ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی شام بن رہا ہے دیٹ از گریپس. گرین گریپس کا ہے. جی اب میرے پیچھے آپ دیکھیں گے گرین بھی ہیں، پرپل بھی ہیں، ریڈ بھی ہیں، بٹ یو نیڈ گرین امیج آف